السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے۔ امریکہ، روس، بھارت، یوکرین آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو کے ایک بڑے کنسرٹ ہال میں جو ہے ایک حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں تقریباً تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 115 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 145 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور 4 حملہ ور جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پہ ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے کہ امریکہ نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے، یوکرین نے کیا رول پلے کیا ہے اور انڈیا کا کیا رول ہے۔ ناظرین، امریکی کمیشن نے بھارت کو ایک خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش کر دی ہے۔ وہ انہوں نے سفارش کیوں کی ہے اس میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو روس کے دارالحکومت ماسکو کے ایک کنسرٹ ہال میں حملہ ہوا، وہ حملہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں، وہ حملہ کس نے کیا، وہ کس کی کارستانی تھی، اور اس پہ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے روس کو بتایا تھا کہ ان کو تھریٹ ہے، ان کے ماسکو، ان کا جو دارالحکومت ماسکو ہے، اس کے جو بڑے جہاں پہ اجتماعات ہوں گے وہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوا کچھ یوں کہ جو روسی دارالحکومت ماسکو ہے اس کو ایک کنسرٹ ہال کے اندر موجود جو ہے دہشت گرد تھے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اب یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے فوجیوں کی وردی پہنی ہوئی تھی اور جب یہ گھسے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جو دستی بم ہوتے ہیں، ہینڈ گرنیڈ ہوتے ہیں، وہ پھینکنا شروع کر دیے، جس کے باعث ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 115 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 140 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور حملے میں جو ملوث 4 افراد ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس کے مطابق جو وہ حملہ آور تھے وہ وردی میں ملبوس تھے اور 5 دہشت گردوں نے جو یہ حال ہے اس میں فائرنگ کی اور جو ہینڈ گرنیڈز ہیں ان سے وہ انہیں پھینکنا شروع کر دیا، جس سے تباہی مچ گئی، اور دہشت گردوں نے ایسے گولے پھینکنا شروع کیے جس سے پورے کنسرٹ ہال میں آگ لگ گئی اور دیکھتے دیکھتے اس آگ نے پورے ہال کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق 5 مسلح افراد جو ہیں وہ داخل ہوئے کنسرٹ ہال میں اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور ایک اطلاعات کے مطابق 6200 لوگ موجود تھے اس کنسرٹ ہال میں، اور جب دہشت گرد اس ہال میں گھسے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ اب جو جائے وقوع پہ جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا وہاں پہ ایک جرنلسٹ موجود تھا، اور اس جرنلسٹ نے جو بات بتائی اس جرنلسٹ کے اکارڈنگ جو مسلح افراد ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، دستی بم پھینکنے شروع کر دیے، اور جس سے جو آگ ہے وہ تیزی سے پورے حال میں پھیل گئی، اور دہشت گرد تقریباً اس نے بتایا جرنلسٹ نے کہ 20 منٹ تک فائرنگ کرتے رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، بہت سے لوگ زخمی ہیں، اور جو روسی ریسکیو سروسز ہیں اس کے مطابق 100 سے زائد افراد کو جو ہے ملبے کے تلے سے نیچے سے نکال لیا گیا ہے، چونکہ جو انہوں نے دستی بم پھینکے تھے اس سے اس حال کے ایک حصے کی چھت بھی گر گئی ہے، اور جو ہے روس کی جو نیشنل گارڈ فورس ہے انہوں نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ماسکو ہے، ماسکو سمیت جتنے بھی علاقے ہیں ان میں جتنی بھی تقریبات ہیں ان کو جو ہے منسوخ کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا جائے اور سب اس کی مذمت کریں۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ اس پہ امریکہ نے پتہ نہیں کیسی حرکت کی، انہوں نے خود ساختہ طور پہ کہہ دیا کہ اس حملے میں یوکرین کے ملوث ہونے کے کوئی وہ شواہد نہیں پائے گئے۔ اس پہ جو روسی ترجمان ہے انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ خود ساختہ طور پہ ہی یہ بیان دے رہا ہے کہ اس میں یوکرین جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اگر یوکرین شامل نہیں ہے تو ان کے پاس کچھ ثبوت ہے تو ہمیں ثبوت دے دیں، یہ کسی کو کیسے بے گناہ قرار دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ جی اس میں یوکرین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس پہ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ ان کا لینا دینا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو
ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، ہم انہیں ہر حال میں پکڑیں گے، ہم انہیں زمین سے کھود کے بھی نکال لیں گے۔ اور انہوں نے ہنگامی طور پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ پریشان نہ ہوں، ہم انہیں پکڑیں گے۔ اور 24 مارچ کو پورے ملک میں انہوں نے عام سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک یوکرین کی اس حملے میں ملوث ہونے کی کوئی بھی جو ہے وہ شواہد تو نہیں ملے، لیکن جن 4 لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ یوکرین بھاگ رہے تھے۔ اب امریکی میڈیا نے اس بات کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جو کالعدم داعش ہے اس نے جو ماسکو میں حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ خبر آنی چاہیے تھی روسی میڈیا کے تھرو، لیکن یہ خبر آ رہی ہے امریکی میڈیا کے تھرو کہ امریکی میڈیا اسے کہہ رہا ہے کہ جو داعش ہے اس نے ماسکو میں جو حملہ کیا کنسرٹ ہال میں اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ اس میں پتہ نہیں کیا رول پلے کر رہا ہے، بلکہ بالکل ہی مختلف رول پلے کر رہا ہے کہ وہ یوکرین پہ بھی بات کر رہا ہے، حالانکہ امریکہ کے اس پہ بات کرنا نہیں بنتا۔ امریکہ کے وزارت خارجہ والے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، امریکہ کے وزارت خارجہ والے بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ امریکی وزارت خارجہ والے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں جو ہے روس کو بتایا تھا کہ ان کے دارالحکومت ماسکو میں کچھ اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، جس پہ ولادیمیر پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا آپ کے ان ڈراموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ پبلک کو بلیک میل نہ کریں، اس سے آپ کی ان خبروں سے جو پبلک ایٹ لارج ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہے۔ تو ایک امریکی اہلکار نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے روس کو اس ممکنہ حملے کے بارے میں وقت سے پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن روس نے اس ہماری خبر کو جو ہے روس نے ہماری اس انٹیلیجنس رپورٹ کو کنسیڈر نہیں کیا، تو آج ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ جو ہے نا لاس فیس کرنا پڑ گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے داعش، اس نے یہ ماسکو حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے روس کو اس ممکنہ حملے کی پہلے سے ہی وارننگ دے دی ہوئی تھی، لیکن روس نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا۔ ناظرین، جو امریکی میڈیا ہے اس کے مطابق جو قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کے پاس ماسکو میں دہشت گرد حملے کے جو منصوبے کی اطلاع تھی، جس میں ممکنہ طور پر جو بڑے اجتماعات ہیں ان کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک پبلک ایڈوائزری بھی جاری کی تھی کہ جس میں جو ان کے اینڈرن واٹسن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے یہ معلومات روسی حکام کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، تاہم ایک تقریر میں پیوٹن نے امریکہ کی جانب سے وارن کرنے پر اسے اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں بلیک میلنگ اور ہمارے معاشرے کو ڈرانے اور غیر مستحکم کرنے کے ارادے ہیں۔ رواں ماہ کے شروع میں جو روس میں امریکی سفارت خانے نے کہا تھا کہ وہ ان رپورٹس کی نگرانی کر رہا ہے امریکہ اور انتہا پسندوں کے ماسکو میں بڑے اجتماعات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے، تو سفارت خانے نے جو امریکی شہریوں کو آلریڈی پہلے سے خبردار کر دیا ہوا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کرے، جبکہ دوسری جانب جو روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار کے دعوے کے مطابق اگر دہشت گردی کا کوئی خدشہ تھا تو اس کے شواہد دیے جائیں۔ جو امریکہ یہ بات کلیم کر رہا ہے کہ ماسکو میں یہ حملہ ہونا تھا، ان کے پاس رپورٹس ہیں، ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پیش کریں۔ امریکہ سیو کر رہا ہے یوکرین کو، امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس میں یوکرین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جبکہ روس کہہ رہا ہے کہ جو لوگ 4 پکڑے گئے ہیں وہ یوکرین بھاگ رہے تھے، انہیں وہاں سے پکڑا گیا ہے، اور جو لوگ جن پہ شک ہے وہ بھی 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال کل سے ایسے ہی چل رہی ہے اور پوری عالم دنیا سے اس کی مذمت آ رہی ہے۔ اب یہ واقعہ جن میں ان کے 145 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، 140-50 جو ہیں وہ زخمی ہیں، یہ ان کو بڑا چبھ رہا ہے، لیکن جو غزہ میں ہزاروں اور لاکھوں بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جنہیں مارا جا رہا ہے، اس پہ تو عالم دنیا نہیں بول رہی۔ یہ ان کے 145 لوگ مر گئے، موت کی نیند سو گئے، تو ان کو اس کا درد ہے، لیکن وہاں پہ جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین دوسری جانب بڑی خبر یہ ہے کہ جو امریکی کمیشن ہے اس نے بھارت کو انڈیا کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش کر دی ہے۔ حال ہی میں بھارت نے انتخابات سے چند ہفتے قبل انڈیا میں سٹیزن امینڈمنٹ شپ ایکٹ جو ہے اس کو نافذ کر دیا تھا، جس کے مطابق مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کو سخت مسائل ہیں اور وہ سخت مسائل کا شکار ہیں۔
بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جو امریکی کانگریس ہے اس کی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے سفارش کی کہ بھارت کو جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دیا جائے۔ وہ کیوں قرار دیا جائے؟ امریکی کانگریس کا جو کمیشن ہے اس کے اجلاس میں ماہرین نے اس بات کی گواہی دی کہ جو بھارت میں اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور بھارت میں خاص طور پر جو مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اجلاس کے دوران ماہرین نے بھارت میں میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سمیت دیگر سنگین خلاف ورزیوں کی بھی گواہی دی کہ جی انڈیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اجلاس میں جو کمیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھارت میں زیادہ تر مسائل جو ہیں اور سنگین حالات کی وجہ جو ہے وہ مودی کو قرار دے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو امریکی کانگریس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو انتہا پسندانہ صورتحال انڈیا میں اختیار کی جا چکی ہے اور اختیار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مودی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اگر فوری طور پر انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق ان مسائل کو حل نہ کیا گیا تو جو بھارت ہے اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن اگر اس کے ہاں ہیومن رائٹس کے معاملات رہے تو بھارت کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اجلاس میں امریکی کمیشن نے بھارت کو اسلحے کی فروخت کے حوالے سے انسانی حقوق سے متعلقہ معاملات کا جائزہ لینے کی بھی سفارش کر دی ہے کہ ان کو ہتھیار دینے سے پہلے، ہتھیار کی فروخت سے پہلے جو انسانی حقوق ہیں ان سے متعلقہ جو معاملات ہیں پہلے ان کا جائزہ لیں، پھر ہندوستان کو کوئی چیز بیچیں۔ چونکہ ناظرین اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو سٹیزن امینڈمنٹ شپ ایکٹ انہوں نے نافذ کیا ہے، مودی نے نافذ کیا ہے، اس سے تقریباً 40 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں وہ بے وطن ہونے کے قریب ہیں، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ پہلے تو صرف ہم بات کر رہے تھے، اب جو امریکی کمیشن ہے، امریکی کانگریس ہے، وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جب ان کے لوگوں کو اس میں خطرہ محسوس ہوا، جب امریکی کمیشن کے جو لوگ ہیں عیسائی ہیں ان کی قوم کو نقصان پہنچا تو وہ چیخ اٹھے، اور انہوں نے اس چیز کو سامنے لے آئے کہ امریکہ کو جو ہے خصوصی تشویش کا ملک قرار دے دیا جائے، تاکہ چونکہ اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، چونکہ انڈیا ایک لبرل اور سیکولر سٹیٹ ہے، تو سیکولر سٹیٹ میں تو ہر بندے کو آزادی ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی پالیسیز کی وجہ سے یہ جو ملک ہے ہندوستان کو خاص طور پہ جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک بنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ انہیں ایسے ہی لیا جا رہا ہے جیسے دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے، وہاں پہ روس ایک بڑی طاقت ہے، وہاں پہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، ان دو طاقتوں کے درمیان یوکرین پسنے جا رہا ہے، چونکہ وہ لوگ یوکرین بھاگ رہے تھے تو اب انہوں نے یوکرین پہ بھی چڑھائی شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے بھارت پہ چڑھائی شروع کر دی ہے اور ان کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر آپ انسانی حقوق کی پامالیوں سے باز نہ آئے تو آپ کا مستقبل خطرے میں ہے، آپ پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھیں، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے پیج اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین مزید اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔